خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاءاللہ الکریم وہ تمہیں یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ الکریم گھریلو صدقہ باکس کا جو ہے وہ 3 دن یہاں تربیتی اجتماع تھا اور آج اس کی آخری نشست ہے، تو اس میں جو ہے الحمدللہ الکریم مجھے بھی حاضری کی سعادت ملی۔ آئیے ہم جو ہے وہ آج 2 چیزوں کے بارے میں سنیں گے۔ ایک میرا موضوع ہے احساس کمتری، اور دوسرا موضوع ہے نظافت، صفائی، کیونکہ اگر صفائی نہ ہو تو بھی معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اور احساس کمتری ہو تو بھی معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اور احساس برتری ہو تب بھی معاملہ خراب ہو جاتا ہے، تو بیلنس رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 222، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں کہ ہر صاحب ذوق شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے، یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ امیری ہو یا فقیری، یعنی غریب ہو یا امیر، ہر حال میں صفائی ستھرائی نظافت جو ہے وہ انسان کے وقار اور اس کے شرف کی آئینہ دار ہے۔ یعنی اگر بندہ صاف ستھرا ہوگا تو سامنے والا جو نا وہ اس کو پہچان لگا کہ یار یہ ایک باوقار شخص ہے، یہ ایک صاف ستھرا شخص ہے، ایک اچھا شخص ہے۔ جبکہ گندگی انسان کی عزت اور عظمت کی بدترین دشمن ہے۔ جو بندہ گندا شخص ہوتا ہے تو لوگ اس سے کتراتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے، اس کی جب عزت نہیں کرتے تو عظمت تو دور کی بات ہے۔ جب دین اسلام نے جہاں انسان کو کفر اور شرک کی نجاستوں سے پاک کر کے عزت اور رفعت عطا فرمائی، یعنی عزت بھی دی اور رفعت یعنی بلندی بھی دی، تو وہیں دین اسلام نے ظاہری طہارت، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے انسان کا وقار بلند فرمایا ہے۔ بدن کی پاکیزگی ہو یا لباس کی ستھرائی صفائی، ظاہری شکل و صورت کی عمدگی ہو یا طور طریقے کی اچھائی، مکان اور ساز و سامان کی بہتری ہو یا سواری کی دھلائی، غرض ہر چیز کو صاف ستھرا اور جاذب نظر رکھنے کی دین اسلام میں تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے۔ جاذب نظر یہ کہ نہیں انسان اس کو دیکھے تو نہیں ہوں ایک اچھا لگے، بھلا لگے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تم نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ ایک روایت میں ہے جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو، اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو، اور تمہاری ظاہری شکل و صورت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک بار خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر لوگوں کے پاس تشریف لے جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے پانی میں اپنا عکس مبارک دیکھ کر سر مثلا امامہ شریف اور مبارک زلفوں اور داڑھی مبارک کو جو ہے وہ درست فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی ایسا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ پاک اپنے بندوں کو پسند فرماتا ہے جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جائے تو بن سنور کر جائے۔ تو عاشقان رسول سنا آپ نے کہ اسلام میں صفائی کی کتنی اہمیت ہے، اس کی نظافت کی جو نا وہ کتنی اہمیت ہے۔ تو لہذا چونکہ آپ لوگ کا جو وہ دیگر اسلامی بھائیوں کے دیگر لوگوں کے گھروں میں جانا ہوتا ہے، دکانوں پہ بھی جانا ہوتا ہوگا صدقہ باکس رکھنے کے لیے، نہیں جہاں وہ بلائیں، تو ہمارا حلیہ ایسا ہو کہ سامنے والا جائے نا، یعنی ہمارا کوئی بندہ جائے تو اسے یہ وسوسہ نہ ہے کہ یہ کہیں ایسا ہو اس پیسوں سے جو نا یہ اپنا لباس وغیرہ یہ صاف کرے گا، یہ ہوتا نا وسوسہ آ سکتا ہے کسی کو۔ تو ہمارا جو ہے نا وہ ایک حلیہ اچھا ہونا چاہیے، ہمارا جو ہے وہ کپڑے وغیرہ صاف ہونے چاہیے، اور داڑھی وغیرہ زلفے وغیرہ اگر ہیں تو یہ سب جو ہے نا وہ ایک طریقہ کار کے مطابق ہو، اس طرح امامہ شریف بھی جو ہے وہ صحیح سے بندھا ہوا ہو، یعنی ایسا ہو کہ ہم جائیں تو سامنے والا ہمیں دیکھ کر کے اگر ہم بھی ایسا ہی حلیہ اپنائیں، کیونکہ یہ حلیہ داڑھی رکھنا ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، زلفے ہمارے آقا کی سنت ہے، امامہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ تو جو بھی ہمارے آقا کی سنت ہے نا وہ اعلیٰ ہے، اس میں نظافت ہی نظافت ہے، اس میں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ اب نیا کپڑا آپ لیں، اب اس کو کوئی یوں ہی اگر لپیٹ لے تو کوئی بھی نہیں کہے گا اس نے نیا کپڑا جو نا یہ نیا کپڑا ہے۔ آپ پرانا کپڑا لیں، اس کو دھوئیں، اچھے طریقے سے دھوئیں اور اس کو سلیقے سے پہنیں، تو دیکھنے والا جو نا سوچے گا یہ نیا کپڑا ہے یا پرانا ہے۔ تو لہذا ہمارا حلیہ اچھا ہونا چاہیے، اور چونکہ ہم الحمدللہ کریم ایک دعوت اسلامی کے ایک دینی ماحول سے وابستہ ہے، ہمارے بارے میں مشہور ہے کہ دعوت اسلامی والے جو نا یہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، اور یہ سنتیں اپناتے ہیں۔ تو اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم سنتیں اس طرح اپنائیں، ہم ہر سنت کو اپنائیں، کیونکہ صفائی ستھرائی بھی سنت میں سے نا، تو ہم ہر سنت اپنائیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارا یہ حلیہ اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ حلیہ ہمارا نہیں ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہے، داڑھی شریف، زلف مبارک اور یہ امامہ شریف، تو لوگ ہمیں دیکھ کر جو نا یہ حلیہ اپنانے کی کوشش کریں۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم صفائی ستھرائی اپنائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، ایک موضوع تھا احساس کمتری۔ احساس کمتری یہ ایک نفسیاتی مرض ہے، یعنی ذہنی بیماری ہے۔ احساس کمتری جو نا وہ اس میں دیکھیں دو صورتیں، ایک تو ایک احساس کمتری اور ایک احساس برتری۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ میرا دوست یا فلاں شخص اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس اچھا گھر ہے، اس کے پاس فلاں طرح کی جو ہے وہ آسائش ہے، تو اب یہ شخص جو نا اب چونکہ اس نے اس کو سامنے رکھا ہے، اب یہ شخص نا آہستہ سے اس کے سامنے نا یہ کمتر ہوتا جائے گا، تھوڑا یہ سوچتا جائے گا کیا میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، میرے پاس تو اچھا گھر بھی نہیں ہے، میرے پاس تو فلاں چیز بھی نہیں ہے، یہ تو جب دیکھو اس کا سفر مدینہ بھی ہو جاتا ہے، تو جب دیکھو فلاں ملک بھی چلا جاتا ہے، اس کو تو جب دیکھو کسی شہر کا جانا تو باہر چلا جاتا ہے، اور میں تو بس۔ اب کیا ہے کہ یہ
بندہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دیکھے، موٹر سائیکل والا یہ دیکھے کہ میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، سامنے والے کے پاس سائیکل ہے، میں تو امیر ہوں، اچھا کھا پی لیتا ہوں، اور یہ جو ہے نا یہ بس ایویں ہی ہے، اور بیچارہ نوکری کرتا ہے، سیٹ اس کو جتنے پیسے دیتا ہے اس کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، اور بس اس کے بعد 10-15 دنوں سے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، میں تو یوں ہوں۔ اب یہ جو اس طرح کی سوچ ہے نا، یہ بندے کو لے جاتی ہے احساس برتری کی طرف۔ احساس برتری کا جو نقصان ہے نا، یہ خطرناک ہے کہ اس میں بندہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور تکبر گناہ کبیرہ ہے۔ اور احساس کمتری کا نقصان کیا ہے کہ بندہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے، ایک کونا پکڑ لیتا ہے کہ میں تو ہوں نالائق، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میرے سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نہ میں یوں کر سکتا ہوں، نہ میں یوں کر سکتا ہوں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو اس نے جو ہے نا وہ احساس برتری والے کے ساتھ بھی کھیلنا ہے، احساس کمتری والے کے ساتھ بھی کھیلنا ہے۔ احساس برتری والے کو اس نے لگا دیا تکبر میں کہ جا تیرے نام اعمال ہو، گناہ پہ گناہ لکھتے جائیں اور میری موج ہوتی رہے، یہ شیطان۔ اور دوسرا احساس کمتری والا، شیطان اس کو بھی گھر میں بٹھا دے گا کہ تو گھر میں بیٹھ، کہ تو ہے نکما، تو ہے نالائق، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اس کو وساوس دے دے کے یہ اس کو دین کے کام سے دور کر دیتا ہے۔ تو شیطان دونوں سے کھیلتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں معتدل رہنا ہے، نہ ہی ہمیں احساس برتری کا شکار ہونا ہے، نہ ہی ہمیں احساس کمتری کا شکار۔ اور ان دونوں امراض کا علاج یہ ہے کہ رضائے مولا از ہما اولا، کہ بس جو مالک کی مرضی، اس نے جس حال میں مجھے رکھا وہ مجھے قبول ہے۔ جب بندہ یہ سوچے کہ فلاں کے پاس گاڑی ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، اس کے بعد موٹر سائیکل ہے، وہ گاڑی میں ایسے چلاتا ہے، میں موٹر سائیکل دھوپ میں جاتا ہوں، تو بندے کو چاہیے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، وہ تو پیدل چلتے ہیں، میں تو پھر بھی 5 منٹ یا 10 منٹ سفر کر کے اپنے گھر پہنچ جاتا ہوں، دھوپ میں ہی صحیح۔ مگر جو پیدل والا ہے وہ 15 سے 20 منٹ میں دھوپ میں چلتا رہتا ہے، اس کا پسینہ بھی اتنا نکلتا ہے اور وہ یوں دیر سے پہنچتا ہے گھر۔ اسی طرح موٹر سائیکل والے کو چاہیے کہ وہ سائیکل والے کو دیکھے، نہ کہ کار والے کو۔ سائیکل والے کو چاہیے کہ وہ پیدل والے کو دیکھے۔ تو اس طرح جب ہم اپنے سے چھوٹوں کو دیکھیں گے نا، اور اپنے سے چھوٹوں کو دیکھ کر ہمیں تکبر نہیں کرنا، احساس برتری کا شکار نہیں ہونا، اسے دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ الکریم اس سے ہماری بچت ہو جائے گی۔ اچھا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا نا کہ میرے پاس گاڑی ہے، اس کی تو کچھ بھی نہیں ہے، یا یوں اگر یہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتا ہے تو اس میں تکبر سے بچت ہے، کہ یہاں چونکہ اس کی سوچ ہی الگ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے مجھے گاڑی عطا فرمائی ہے، کہ میں اسی گرمیوں میں جو ہے وہ اے سی چلاتا ہوں اور کار میں سفر کرتا ہوں۔ اب یہ بیچارہ جو ہے وہ اس طرح چلتا پھرتا ہے، اللہ اس کے حال پہ بھی رحم فرمائے۔ یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں احساس برتری سے بھی بچائے اور احساس کمتری سے بھی بچائے۔ اچھا، اسی طرح چونکہ یہ جو مسئلہ ہے کہ یہ جو نا یہ یہاں بھی آ سکتا ہے کہ 2 اسلامی بھائی ہیں، ایک نے جو وہ گھریلو صدقہ باکس کہیں رکھوایا، اس کا باکس بھرا ہوا ملا، دوسرے کا آدھا ملا، تیسرے کا چوتھائی ملا۔ تو اس میں بھی جو ہے نا یہ احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے بندہ، یعنی جس کا چوتھائی ملا نا وہ احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے، اور جس کو پورا ملا وہ احساس برتری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ان دونوں کو سنبھالنا ہے اپنے آپ کو، کہ احساس برتری سے بھی بچانا ہے اور احساس کمتری سے بھی بچانا ہے۔ اب چاہے جس کو چوتھائی ڈبہ ملا، یہ گھریلو صدقہ باکس بھرا ہوا ملا، اسے ہمت نہیں ہارنی، وہ اسے جو ہے وہ یہ کام جاری رکھنا ہے، کیونکہ اس کا مقصد اس کو بھرنا نہیں ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ جتنا پیسہ زیادہ ملتا
تو دعوت اسلام کی ترقی ہوتی۔ اور یہ میرے نصیب کہ مجھے جو ہے یہ باکس پاؤ ملا، چوتھائی ملا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر گئے یا اللہ اب جو یہ مجھے باکس ملے مجھے بھرا ہوا ملے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، مایوس نہ ہو، چونکہ اس کی اگر حسن نیت ہے، نیت اچھی ہے تو ثواب تو اس کو ملے گا، ثواب تو اس کا کہیں بھی نہیں گیا۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ثواب حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ جو ہمارا یہ مقصد ہے تو پھر احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے، ختم۔ اور جس کا پورا ملا اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے، ایک تو اس کو یہ خوف ہونا چاہیے کہ آج اگر یہ پورا ملا تو کل یہ مجھے خالی بھی مل سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور پورا ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جب اس کو پورا ملا، فل ملا، تو یہ مزید کوشش کرے یہ ایک اور رکھوا دے، یہ یوں ترقی کرتا جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نظافت والا بنائے، صفائی ستھرائی والا بنائے، اور ہمیں احساس کمتری سے ہی بچائے اور احساس برتری سے ہی بچائے، اور خوب سے خوب اللہ تعالی ہم سے دین کا کام لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی راہ